إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سب سے پہلے میں ان پیارے بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے سالوں کی محنت، مہینوں کی محنت کے بعد یہ اعزاز حاصل کیا ہے کہ جو قرآن مجید کی ہر آیت کے حافظ. بڑی بات، پورا قرآن اپنے سینے میں سمیٹ لینا اللہ کی مدد سے. بڑے پاکیزہ سینے ہیں جن میں قرآن ہوتا ہے. بڑے اللہ بڑی ذمہ داری کو. اور ان کے بعد کہتا ہوں ان ماں باپ کو جنہوں نے اولاد سے زیادہ قربانی کی، زیادہ محنت کی. میں مدرسوں میں جب بھی جاتا ہوں، خود بھی حفظ کیا، مدرسوں میں پڑھے، تو آج تک اس نتیجے میں پہنچا ہوں حفظ بچہ کم کرتا ماں باپ زیادہ. اور سلام ہے، سلوٹ ہے، آفرین ہے ان اساتذہ کو جنہوں نے 35 30 بچوں پہ محنت کی، ان کی زیر ٹھیک کی، ان کی زبر ٹھیک کی، ان کو مد سکھائی، ان کو شد سکھائی، ان کو وقت سکھائے، ان کو غنے پڑھائے، ان کو مدیں سنائی. ایک ایک لفظ جنہوں نے ان کو سکھا دیا، سنا دیا، بڑے قیمتی موضوعات. 6 دفعہ کا سبق سنا ہے، 4 دفعہ کا پارہ سنا ہے. کوئی ماں باپ آج اپنی اولاد کے لیے وہ محنت نہیں کرتے. کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی کا استاد وہ محنت نہیں کرتا جو حافظ صاحب اپنے شاگردوں کے ساتھ محنت کرتے. ہوتی سختی ہے مگر اس کے پیچھے بہت پریشانی ہے. اگر یہ سختی نہ ہو تو قرآن کی بڑے لوگ ہیں، ہم محبت سے قرآن حفظ کراتے ہیں، ہم اسکول کے ساتھ قرآن حفظ کرا دیتے ہیں. میں نے مسئلہ سنا ہے کہ نام کے ساتھ ہی حافظ صاحب لگا ہے. تو پھر میں انتظامیہ کے بھائیوں کو جن کے بندوبست سے ماشاءاللہ یہ سارا ادارہ اسی انتظام کر دے، جہاں استاد اہم ہے، شاگرد اہم ہے، ماں باپ اہم ہے، ایسے ہی ایک کھانا پکانے والا باورچی، ایک چوکیدار جو پہرا دیتا ہے، ایک صفائی کرنے والا، ایک پانی بھرنے والا، سارے لوگ اتنے اہم ہیں. اور جو ان کے بندوبست کے لیے کبھی کہیں جاتے کبھی کہیں جاتے، میں ان مسئولین کو بھی شکریہ بھی کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کروں. اللہ تعالیٰ ہمارے یہ سلسلے ایسے ہی قائم و دائم رکھے اور یہ قرآن کی بہار ایسے ہی ہماری زندگیوں میں آتی رہے. دشمن کو ہر محاذ پہ شکست ہے، اور ایک شکست یہ ہے کہ وہ معاشرے سے قرآن چھیننا چاہتا ہے. جس معاشرے سے قرآن نکل جائے گا وہ معاشرہ ان کا ہو جائے گا، اور جس معاشرے میں قرآن رہے گا اس میں ایمان رہے گا. کیونکہ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. بے شک مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، اللہ کی باتیں ان کے سامنے کی جاتی ہیں، ان کے دل پگھل جاتے ہیں. اگر بعض نصیحت کے بعد دل نرم ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ کرنے والا بھی ٹھیک اور سننے والا بھی ٹھیک. یہ ضروری ہے کہ جب اللہ کی باتیں ہو تو دل خوش قسمت سوچتے ہیں، ان کے دل بھی نرم ہو جاتے اور آنکھیں بھی بھیگ جاتی ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا ہے. جس کا ایمان کمزور ہے، قرآن سے تعلق کمزور ہے، وہ قرآن پڑھ کے تھکتا جا رہا ہے، اس کی تھکاوٹ بڑھتی ہے کہ ایمان بڑھتا ہے؟ کئیوں کی تھکاوٹ بڑھتی ہے اور کئیوں کا ان قرآن والوں کا، اللہ کی یاد والوں کا توکل کس کے اوپر ہے؟
اس وقت بالغ آغاز میں جہاد بھی قرآن سے چلتا ہے. مسلمانوں کی تو رہنمائی قرآن ہے. سیرت النبی کا پروگرام بھی ہے، ساتھ ہی ایک اور حدیث سناؤں کیونکہ ایک فتنہ اس وقت امت میں چل رہا ہے کہ صرف قرآن. یہ صحیح بات ہے فتنہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں اس حال میں نہ پاؤں کہ تم میں کوئی تکیہ لگا کے بیٹھا ہو، تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہو. میں تمہیں اس حال میں نہ پاؤں کہ تم میں سے کوئی تکیے کو ٹیک لگا کے بیٹھا ہو اور کوئی شخص اس کے پاس آئے وہ کہے میں تمہیں اللہ کے نبی کا حکم سناتا ہوں. اس بات کی انہوں نے اجازت دی اور اس بات سے انہوں نے منع. اور وہ ٹیک لگانے والا آگے سے کیا کہے میں اس بات کو نہیں جانتا، میرے لیے کیا کافی ہے قرآن کافی کا. میں تمہیں اس کام میں جس طرح قرآن دے کے بھیجے ایسے ہی حدیث دے دی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اللہ کے نبی کی بات سنتے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ لکھ لیتے جو بات ہوتی لکھ لیتے. تو قریش کے لوگ ملے کہنے لگے کہ تو کیا کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر ہے، کبھی غصے میں ہوتے کبھی خوشی میں ہوتے تو ہر چیز لکھتے تو سب کچھ لکھ جاتا لکھنا چھوڑ دیا. اور پھر اس بات کا تذکرہ کس سے کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے کہا عبداللہ لکھا کر اور اپنے دہن کی دہن پاک دہن کسے کہتے ہیں حلق کا اندر کا حصہ اس کی طرف انگلی کر کے کہا اس میں سوائے حق کے ایک روایت کے حسن کے نام پورا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے منہ سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا. صحابہ نے کہا آپ کبھی کبھی کچھ کبھی کر دیتے مذاق کرتے تھے کہ مذاق کرتے تھے مذاق نہیں مذاق بھی ہوا تو کیا ہوگا اڑایا نہیں ہوگا. ہم جب مذاق کرتے ہیں اس میں توہین کرتے ہیں احانت کرتے ہیں کسی کی دل آزاری کرتے ہیں. آپ خوش زینب کو کیا کہتے ہیں زینب، انس کو کیا کہتے ہیں انیس، ابو ہریرہ کو کیا کہتے ہیں ابا ہر. نام محبت کے ساتھ خیر. تو کہا خوش طبی میں بھی سچ کے سوا کچھ حدیث نماز کا حکم قرآن اور طریقہ نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم. جو جبرائیل امین قرآن لے کے آئے وہی جبرائیل امین. نماز کا طریقہ اور وقت کس نے سکھایا جبرائیل امین. جبرائیل امین اللہ کے نبی کو نماز پڑھ کے سکھائی سچ سنا دکھائی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے اپنے امت کو دکھایا. حدیث جبرائیل جس میں پوچھا گیا ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے احسان کیا ہے قیامت کب آئے گی، یہ وحی تو نہیں ہے مگر حدیث کس کی ہے حدیث جبرائیل ہے. کتنی حدیث قدسی ہیں اس میں جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھی وہی اللہ کی بات تھی مگر حدیث کے ویسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوتی حدیث اور کیا کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اس حدیث کو کیا کہتے ہیں پہلے ایک طالب علم میرے جو حافظ ہیں بہت زیادہ میری بات سنو ان کو زندگی میں سب سنیں مگر میں چاہتا ہوں بچوں کو چیزوں کا پتہ لگے. اسے کیا کہتے ہیں حدیث قدسی. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں بتا رہا ہوں قرآن حدیث دونوں پہ اور کہاں بھی قرآن حدیث دونوں کہا کریں کیونکہ اس وقت فتنے ہیں. جاوید باہمی ایک فتنے کا نام ہے وہ آگے سے کیا کہتا ہے بہت بھی قرآن حدیث سے تو نہیں حدیث سے پتی نہیں سنت اور ہے حدیث اور ہے ایسا اٹھا دیا کہتا سود کھایا نہ کرو استوار نہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سود کھانے سے منع کیا لا تأکلوا الربا. کھانے کی چیز میں نہیں ہونا چاہیے کپڑے گاڑی مکان وہ سارا کچھ یہ حدیث کیا منکر. اور میں آپ سے گزارش کروں موبائل والوں سے یوٹیوب
کے مولویوں سے بچ جاؤ، دین استادوں سے سیکھیں، دین استادوں سے سیکھیں جو یوٹیوب سے سیکھتے 80% پریشان ہوتے ہیں۔ وہ ایک جیل میں بیٹھے جیلے سے آج صحابہ کا انکار کریں گے، کل حدیثوں کا انکار کریں گے، پھر نبی کا انکار کریں گے، آج کاتب وحی کا انکار کریں گے، کل کس کا انکار کریں گے؟ جب کاتب وحی نہیں ہے تو وحی کریں گے۔ ہمیں تو یہ قرآن ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آ کے بتایا، تمہیں جبرائیل امین نے بتایا، یہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے ہم نے سنا ہے، آپ کے منہ سے سنا ہے کہ قرآن ہم مان لیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ انہوں نے کہا یہ قرآن ہے، ہم مان لیں، انہوں نے کہا یہ حدیث ہے، مان لیں۔ صحابہ کا ایمان بہت ہے۔ یہ نا ہمارے اندر یہ منہ شگافیاں آ گئی ہیں، یہ رولے جھگڑے آ گئے ہیں، اور انٹرنیٹ کی اس مصیبت میں جس کو 4-6 چیزیں میری طرف یاد ہوتی وہ علامہ بن جاتا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان کے اوپر بال چہرے کے اٹھانے اور اکھڑوانے کا، جسم کو گودنے والی اور گدوانے والی۔ گودنا کیا ہوتا ہے؟ جسم کو کٹ لگا کے سونا بھر دیتے۔ پہلے زمانے میں ہم نے بچپن میں دیکھا، میرے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، نام لکھتے تھے، دل بنا کے تین ڈال دیتے تھے۔ انگریزوں نے آج کل اس کو ٹیٹو بنایا، ہم کہتے ہیں اس کو گدوانا وغیرہ تو ٹیٹو بنا دیں، زندگی کے لیے پرماننٹ جسم کے اوپر نشان بنا تو مشینیں بناتے ہیں، چہرے کو بناتے ہیں، پورے جسم کو بناتے ہیں۔ کا گودنے والے پہ اور گدوانے والے پہ لعنت، چہرے کے بال کاٹنے والے اور خوبصورتی کے لیے دانتوں میں فاصلہ کرنے والے پہ اللہ کی لعنت۔ وہاں وہ قاریہ کا نام کیا تھا؟ ام یعقوب رضی اللہ عنہ۔ وہ بحث نہیں کرتے تھے مطالعے میں۔ ہمارے ہاں ٹسلے زیادہ تو مسئلے جنوں جو یاد ہے ہم اتنے سب پہ آ گئے۔ میں آپ کو میں کہہ رہا ہوں پڑھ کے استادوں سے سیکھ کے کام کرتا۔ 3-4 میں نے خدمت خلق کی تقریریں کی، تو بندہ کہتا وہ پورے والی حدیث پہ سناتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز گزرتے سی اور روز تک نہیں پاتے سی۔ ایک دن پورا نہ پایا تے پوچھا کہ وہ دے گھر گئے اور بیمار پئی سی، اس کا حال پوچھا، مسلمان ہو گئی۔ میں نے کہا میں نے کس حدیث میں پڑھی نہیں، ویسے آپ نے پڑھی نہیں، سنی پڑھی تو خدمت خلق کی بنیاد بنا دینے لوگ ایک اور کا سامان چک لیا تے تر پے تے ٹری گئے انہیں کہ مجھے اتنے چھڑ دے تے پوچھا کہ تیرا نام کی ہے تے تو کیوں آئی؟ تو میں نے پوچھا، انہیں کہ اتنے ایک بندہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کر دیتی، لوگ نے بارے تے میں تے ڈرتی نہیں کرتی تے سامان چک کے چھڑ جو چھڑنے لگے تے کہ تیرا نام کی؟ کہ میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوچھا حوالہ کو پوچھتا ہے کہ دونوں حدیث کہ بڑے بڑے ممبران تو ہوئے خیر الناس مین الناس لفظی کتنے نہیں ہے اما مین الناس، یہ قرآن کی آیت ضرور ہے، اس سے مضبوط ہے مگر چل رہی ہے جو جس سے سنتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ کبھی کبھی لوگ سناتے ہیں، میں کہتا ہوں یا اللہ قرآن میں کہاں یہ لکھا؟ کل ایک بندے نے حدیث بھیجی ابو درداء کی حضور کے طرف، میں نے اس کو واپس جواب دیا بھائی یہ 40% ٹھیک ہے اور 60% کہانی۔ یتیم آ گیا، اس نے کہا میرے بچے پتہ نہیں کھجورے کھاتے ہیں، اس کو کھجورے مجھے دے دے، ایسی کہانی۔ ایک دن پتہ نہیں مجھے بھیجے دنیا کی پتہ نہیں سب سے بڑی توبہ کہ وہ ابو ذر کے پاؤں کے اندر لیٹ رہا ہے اور اپنے گال اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں بھائیو بس کر دو، جو آپ کو حدیث بھیجے اس سے پوچھے اس کا حوالہ کیا ہے، تصدیق کریں۔ تو وہ عورت آگے ہو گئی، آپ لیکن میں نے سنا کہ آپ نے لعنت کی عورتوں کو، اللہ نے لعنت کیا، آپ نے بتایا کہاں؟ لیکن کہ میرے پاس قرآن کی 2 جلدیں ہیں، میں نے قرآن کو اول تا آخر کئی دفعہ پڑھا ہے، ایک دفعہ کہ کئی دفعہ۔
آئے اللہ ہمیں بھی او بچوں حافظو، قرآن یاد کر لینا آسان ہے اور اس کو یاد رکھنا مگر آسان اتنا ہے کہ اونٹ ہے، نکیل پکڑے رکھیں کہ کبھی بھاگے گا، بچے کو پکڑا دیں تو کہیں نہیں جاتا، اور اگر نکل گئے تو لگتا نہیں۔ میرے نبی صحرا میں رکھتے ہیں اونٹوں کی خوشخبریاں، حافظ کو بھی اونٹ بتایا، توبہ کرنے والے کو بھی اس کو اونٹ گھوم جاتا ہے، اور گھومتا وہ مرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے کہ میری موت اور اس کی سواری سامنے کھڑی ہو اور اس میں سے کھانے پینے کا کچھ کمی نہ ہو۔ جتنی خوشی اس کو اونٹ ملنے کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ کی اس سے زیادہ اونٹوں کے باشندے۔ آیتیں پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا تم میں کو پسند کرتا ہے کہ بطحان میں جائے، عتیق کی وادی میں جائے، بطحان کے بازار میں جائے، دو جوان اونٹنیاں اونچی کوہان کی گپ جنہوں نے بچہ دینا تیار ہے، بالکل بچہ دینے والی اونٹنیاں اونچی کوہان والی جوان، اور دو کو پکڑ کے رعایت میں کے نہ ظلم کرے نہ پتہ رہنے کرے، کسی کا رشتہ بھی خراب نہیں کرتا، چھینتا بھی نہیں، چوری بھی نہیں کرتا، تو وہ گیا بازار میں دو اونٹنیاں پکڑ کے لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کچھ سمجھ کرتے ہیں۔ پھر تم میں سے صبح کو مسجد میں جا کے کوئی دو آیتیں پوری پڑھتا، دو آیتوں کا پڑھنا دو اونٹنیوں کے برابر کا افضل، بولے تو صحیح، کتنے کی اونٹنی لگاؤ، بولو تو صحیح، لاکھ نہیں کہتے ہو، سوا دی، ڈیڑھ دی، دو دی، ریٹ کچھ جائے گا۔ میں کہتا ہوں لاکھ کی لگا دیتا ہوں، دو آیتیں 2 لاکھ کی اور 3 آیتیں اگر نقد ملتے تو پھر کیا کرتے؟ چلو نقد چھوڑو 2 لاکھ، 100 کا نقد ملتا، 10 آیتاں دا 1000 تے 100 آیتاں دا 10,000، 100 آیتاں میں جانا کہ کسی نے سی جانا امریکہ، تے کسی نے سی ایم اے کرنا، تے کسی نے لاہور سی پڑھنا جانا، تے کسی نے بچے کو زبانی سی پا کے لینی، سارے کی کرنا سی قرآن پڑھو، اونٹنی پہ نہیں پڑھتے، 100 تو سارے سمجھ آئے۔ اونٹنی کی سمجھ نہیں آئی، 100 روپے کی نقد مل جانا، اتنے آیتاں گنا ہوا بندہ ہوتا، فرشتے لگے ہوتے، مشیناں ATM لگیاں ہوئی، کنیاں 170 آیتاں، صاحب کو 17,000 روپے چل مل 17,000 روپے وہ جنگ لا لیا، گھر جا کے بھی سونا ہی 100 آیتاں اور پڑھ دیں، محنت کتنے ہم دن بہت ہی قرآن پڑھتے پورا قرآن، وہ 10 کرے 6 لاکھ روپے پورا ہو گیا، 6.5 لاکھ کیا دنیا کا کوئی کاروبار نہ چکا، سب کیا رکھتے 100 روپے میں، اور اونٹنی کے برابر کا کب سر کا 3 کا پڑھنا 300 اور 4 کا پڑھنا۔ آپ نے فرمایا کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو، اس کے صحن میں 3 اونٹنیاں پڑتی ہیں، کتنی جوان کی اونٹنیاں پسند کرتے ہیں، گھر داخل ہوئے اچانک بوا کھول لیا، اندر اونٹنیاں پڑتی ہیں، آپ پسند کرتے ہیں، کہا پھر تم نماز میں 3 آیتیں کیوں پڑھ دیتے؟ کہ تم کا رات کو قیام میں کھڑا ہوا 10 آیتیں پڑھنے والا غافلین میں نہیں ہے، آخری پاؤ کی کوئی سوکھتے پڑھتے 10 آیتیں، واللہ لوگ لوگ اللہ کے علاوہ نماز میں پڑھتے کچھ نہیں، ہر وقت، ہر تہجد، ہر اشراق، ہر فجر، ہر عصر کل کو نہیں پڑھی جاتے ہیں، جب سورہ فاتحہ کو بغیر نماز میں کیوں بدل اور 100 آیتوں کا پڑھنے والا 10 والا غافلین اور 100 والا قانتین اور پرہیزگار اللہ سے ڈرتے، اور جو 1000 آیتیں قیام میں پڑھے، میں بھی تقریر کرتا ہوں، میں نے امیر صاحب کو دیکھا تھا یہ 1000 آیتیں پڑھتے ذی الحجہ کے دنوں میں، 7 دنوں میں ماشاءاللہ قرآن پڑھا کیسا کیا 1000 آیتیں، مقدرین والا خزانوں کا مالک ہے، اس کو خزانے مل گئے جو 1000 آیتیں پڑھتے۔ میرے نبی بتاتے بھی وہ تھے جو کرتے تھے، صحابی کہتے میں گیا تو اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں پتہ میرے آپ سوچنے میں آتا ہوں کہ باتوں میں باتیں یاد آتی رہتی ہیں اس وقت تو کہتے میں کھڑا تھا تو اللہ کے نبی نماز پڑھ تو میں ساتھ کھڑا ہوں آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا 100 آیتوں کے اوپر پڑھ دیں گے میں بائیں کھڑا ہوں اور آپ نے مجھے پکڑ کے کدھر کر دیا طریقہ بتا دیا 2 بندے تو جماعت کھڑا کہتے 100 آیتیں گزر گئی میں نے کہا پھر بقرہ پوری کریں کہتے بقرہ پوری کر دی تو کیا شروع کر دی اور اور اس کے بعد کہتے وہ پوری کی 5 پارے پڑھ دیے اس سے زیادہ پڑھ دیا کہتے جب اللہ کی تعریف کی آیتیں آتی خوشخبریوں کی آتی تو اللہ کی حمد بیان کرتے اور جب عذاب کی آیتیں آتی تو استغفار کرتے اما جی عائشہ کے تم میں سے کوئی 50 آیتیں پڑھنا چاہتا تو پڑھ سکتا تھا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر 50 آیتیں تم میں کو پڑھنا چاہتا نا پڑھ سکتا تھا اتنا لمبا سجدہ اور قیام ایسے تھے ایڑیاں پھٹ جاتی تھی اور پنڈلیاں سوج جاتی تھی رونا ایسا تھا کہ سینے سے چکی چلنے کی کبھی 5 پارے پڑھ کے 3 سورتیں اور کبھی 1 آیت میں رات گزر گئی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ایک ہی آیت پڑھی ہے بار بار پوری رات ایک آیت پڑھی غم اپنا تھا میرا کیوں رو رہے تھے کیا اللہ حدیث سے بھی ہر حدیث میں لکھا ہوتا ہے جہاں جبرائیل امین پوچھنے کے لیے آئے حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے مطلب خوب جانتا ہے اس لیے نہیں بھیجا کہ اس کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس کا طریقہ اس کو خوب جانتا ہے جب بھیجتا ہے اس لیے نہیں کہ اسے معلوم کرنا ہے اسے سب پتہ ہے کیوں روتے ہیں واپس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ روئے نا میں قیامت کے دن آپ کی امت کی وجہ سے آپ کو پریشان نہیں کروں گا میں آپ کو اس دن آپ پہ مشکل نہیں آئے گی میں قیامت کے دن آپ کو شرمندہ نہیں کروں گا اس امت کے لیے روئے جس کے پاس دلوں پر قرآن تو عبداللہ ابن مسعود نے قوم میں یعقوب کہنے لگی رضی اللہ عنہ میں نے سارا قرآن پڑھا ہے میرے پاس قرآن کی 2 جلدیں ایک بار میرے پاس قرآن کی تختیاں میں نے بار بار پڑھا ہے کوئی ایسی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہو تو عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کیا تم نے نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لینا اور جس بات سے منع کر دے اس سے بندہ بھی کمزور ہے جب کوئی زیادہ نصیحت کرے اور آپ کا نصیحت سننے کا دل نہ چاہے تو فوراً اس کے گھر پہ اٹیک کر دیتے ہیں تیرا ابا نہیں چلاتا تو منت مار کر کہنا تیرا ابا کیوں بات پڑھ رہا تیرے ابا نہیں کرنا تیرا تایا سن کی سمجھ یہ انسان کی فطرت ہے کہ آپ جب اس کو سمجھائیں اس کی ناپسندیدہ چیز ہو آپ اسے چھڑائیں تو وہ فوراً آپ کے اوپر تو وہ عورت کہنے لگی یہ کام تو آپ کی بیوی بھی کرتی ہے لڑے نہیں کچھ بحث نہیں کی اسے کہا جا میرے گھر میں جا کے دیکھ تو اس کا جائزہ دے یہ کچھ ہے وہ کہی واپس کہتی میں نے آپ کے گھر کا سارا جائزہ دیا آج کل کا کوئی نہیں کہتے ہیں اگر وہ یہ کام کرتی تو میرے ساتھ رہ نہیں سکتی تھی پھر میرے گھر میں رہ نہیں سکتی تھی پھر میرے ساتھ میرے بستر پہ سو یہ تھا آیت اور حدیث کا ایک طرح سمجھنا اس میں کچھ علمی باتیں ہیں وہ الگ ہے میں تو عمل کی بات کہتا ہوں اور میرے بھائیوں علم بھی اس کو یاد رہتا ہے جو عمل کرتا ہے جو عقلی گھوڑے دوڑائے گا وہ رہ جائے گا عقل محدود ہے ایمان بہت بڑی ہوتی ہے جہاں عقل ختم ہوتی ایمان وہاں سے میری عقل میں یقین نہیں آتا مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں کس طرح کروں جن لوگوں نے عمل کیا ہے انہیں عقل نہیں دیکھتی عورت آ گئی ساری اس کے ساتھ اس کی بیٹی
اور بچی نے کمر پہلے سو گئی. اللہ کے نبی کے پاس آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ماں ہے، بیٹی ہے، سونے کی ضرورت ہے. آپ اس سے پوچھ رہے ہیں اس کی زکات دے. جواب یہ ہونا چاہیے دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے کیا دیا کریں گے کسی نہیں پوچھتے. آپ کو کیا کوئی پسند کرتی ہو کہ قیامت کے دن تمہیں اس کے بدلے میں آپ کو کتنا دینا ہے. میں قسم میرے بھائیوں میں سب کی بات نہیں کرتا. کتنے لوگ ہیں جو آج زکات کا اس طرح حساب کرتے ہیں صحابہ اور زکات کا حساب گھر والا کرتا تھا یا عامل کرتا تھا؟ عامل کرتے تھے. بھیجا میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، باہر آیا کہ مدینے کے باہر میرا فلانا صحابی سے زکات لے کے وہ آیا. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم زکات کا حساب. وہ کہتا مجھے نہیں پوچھتا. جانور بنے جو بنتا ہے ساتھ بھی نہیں آیا کہ اندر میں گنوا دوں بتا دوں. کہتا جانور صاف کر ہے. وہ لینے والا کہتا کیا بنا صاحب؟ کہتا اونٹ کا ایک اونٹنی کا ایک. ہم اور طرح کہتے ہیں میں نہیں دینا صحابہ کے اور طرح کا میں کہتا نہ سواری کے قابل نہ دودھ کے قابل. اللہ کے نبی نے زکات کے لیے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بچہ مجھے دے نہ تم اس میں سوار ہو کے جہاد کرو نہ دودھ سے کسی کا پیٹ بھرے. سب سے اونچی اونٹنی لے کے لینے والا کہتا بنتا بچہ میں نے وہ لینا ہے. کہتا تم نے کرنا کیا جو میں کہتا ہوں. وہ لڑ پڑے دونوں اس بحث میں آ گئے. وہ کہتا بچہ لے کے آؤں گا. وہ کہتا زیادہ یہاں آپ کا تو واسطہ نہیں پڑتا ہمارا تیرا واسطہ پڑتا ہے. جو مال سارا سال نہ بکے وہ کس میں نکالتے ہیں؟ جو چیز نہیں نہ لگے وہ زکات. میں کہتا ہوں اس بہانے بھی دے دیں کی مہربانی ہے. اکثر تو وہ ہے جو اس کو سوچتے ہیں. میرے بھائیوں جب کسی سے مسئلہ پوچھیں عمل کرنے کے لیے عمل سے بچنے کے لیے. میں جس معاشرے میں بیٹھا ہوں مفتیوں کے پاس لوگ جب جاتے ہیں وہ عمل کی نیت سے بھی جاتے ہیں. میں انکار نہیں کرتا مگر کئی لوگ اس لیے جاتے ہیں اور رستہ اور چہرے کا پتہ نہ کرے تو اس کے ساتھ رستہ دسو. میں بہترا سوچ کھاوا کو رستہ دسو. میں انشورنس کرائی کو رستہ دسو. زکات میرے پیسے نے وہ پھسے نے فلانی جگہ اتوں نکلے پے نے وہ میرے انڈی کے اندر سونا پیا. زکات بیوی نے دینی میں دینی ہے. جدو سونا لیا سی اس پا لینی دینی ہے چاند کے پا دینی. کیا کیا کہانیاں کرتے بھائی. اس نے کہا بڑا اونٹ دوں گا. اس نے کہا بچہ دوں گا. بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ اس کے بعد چلتے اللہ کے نبی کا اثر صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہر میں آگے ہوئے. آپ کو مسئلہ بتایا. آپ نے کہا بنتا تو بچہ ہی ہے مگر زیادہ دے گا تو ملے گا بھی زیادہ نہیں. اس عورت سے کہا کہ کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ اس سونے کے کنگن کے بدلے قیامت میں کیا پہنے. اس عورت کو چاہیے تھا وہ کہتی اب میں زکات دوں گا. یہی شریعت. اس نے کیا کیا بچی کے ہاتھ سے کنگن اتارے پیش کر کے کہتی کہ آپ کے زکات دے دی. اسے کہتے ایمان. اگر تم دیکھ رہے ہیں حضرت کی طرف عقل کی باتیں کرتے تھے مگر پھر عقل کو سمجھا لیتے تھے عقل کو ڈرا لیتے تھے عقل کو ہی سمجھا دیتے تھے. کہتے حضرت پتھر ہے کسی نفع اور نقصان کا کوئی مالک مگر میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے تمہیں بھروسہ کیا ہے. اگر وہ نہ دیتے میں کبھی کرتا. پھر کہتے ہیں رمل. یہ کیا ہوتا ہے؟ کندھا ننگا کرنا اور پہلوانوں کی طرح 3 چکر پہلے نکال لیں. اس میں جب ہم طواف پہ جاتے ہیں جو احرام والے
تو کہنے لگے یہ تو صرف مشرکین کو ڈرانے کے لیے جب مکے میں آئے تو وہ ہمیں بیمار سمجھتے تھے. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ذرا اس طرح آؤ حرم کے اندر, ان کو پتہ لگے ہم کمزور نہیں, طاقت والے, اس طرح پہلوان کھاڑے میں آتا, اس طرح کہتے ہیں اللہ نے مشرکوں کو شکست دے دی, اس کو ہلاک کر دیا, اب اس کی ضرورت نہیں ہے, مگر میں اس کو کیوں کروں گا, یہ میرے لیے عقل کو ساتھ بیان کرتے ہیں, عقل کو بیٹے کی سوچ. عبداللہ بن عمر کے پاس ایک آدمی آتا ہے, کہتا مجھے استلام کرنا ہے حجر اسود کا, یہ ہے مسئلہ ہے, وہ مسئلہ, اگر اس طرح ہو. تو کہا کہ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول کا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے, آپ نے چھڑی کے ساتھ چھوا, اس کو چوما, اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو چوما, تو میں نے دیکھا ہے. کہتا ہے اگر یوں نہ ہو, اگر یوں نہ ہو, کہتے ہیں اپنی اگر کہا کہ یمن میں جا کے میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سناؤں, کہتے ہیں اپنی اگر کہاں جا کے, جس ملک سے ہے نا یمن میں جا کر بھی اگر ہم اگر نہیں, اور آج مسلمانوں کا زیادہ دین کیا اگر مگر چونکہ اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ سارا دین سے فرق تو انشاءاللہ میں صرف اس بات کو بہت لمبی ہوگی بات کری. تو ان لوگوں نے قرآن کو سمجھا تھا, قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا. میں ان حافظوں کو بھی کہتا ہوں اور ان کے ماں باپ کو بھی کہتا ہوں اور اپنے اور آپ کو بھی کہتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی ایمان والا مسلمان قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال کس طرح میٹھے لیے, کیا مطلب, خوشبو بھی اچھی اور ذائقہ بھی, خوشبو دوسروں کو, وہ قرآن نہیں ہے اس کی خوشبو دوسروں کو نہیں, قرآن پڑھے لوگوں کو پتہ لگے وہ میٹھا دین ہے سنترے کی طرح, ذائقہ بھی اچھا اور خوشبو بھی. اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا ہو گیا ذائقہ بڑا اچھا ہے, سنترے 6 پڑے ہو خوشبو آئے گی, لوگ صرف زردے میں سنترے کے چھلکے ڈال دیتے, کیوں, یہ جیم بنتے ہیں اس چیز کے, سنترے کے چھلکوں کے, اورنج مارملیٹ بنتا ہے صرف اس کی خوشبو کے. کبھی کھجور خوشبو میں آپ کو سنترے کی خوشبو مل سکے گی, گلاب کی خوشبو, کبھی کھجور کی خوشبو ملی, پورا ٹرکوں کے ٹرک بھرا دے کسی کو کھجور میں سے خوشبو ہے, ذائقہ اچھا مگر خوشبو. منافق قرآن پڑھے ہو کس طرح کہ نیاز بول, خوشبو شاندار ذائقہ, اور منافق قرآن نہ پڑھے تم کی طرح, ذائقہ بھی گندا وہ بھی گندی. یہ 4 چیزیں قرآن کے متعلق سمجھانی ہیں. میں اور آپ نے تو کیا گھروں میں قرآن, بچوں کو قرآن, اللہ کو اتنا قرآن. عبداللہ بن عمر عمر بن سلمہ کہتے ہیں, عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم ایک چشمے کے کنارے رہتے تھے اور ہماری بستی سے قافلے گزرتے, صحابہ کے قافلے. میں نے چلتے ہوئے قافلوں سے کیا سیکھا, صحیح بخاری میں کہتے ہیں ہماری بستی میں سے قافلے گزرتے تھے, ہم گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے بچے کیا سیکھتے ہیں, گانے, فلموں کی اسٹوریاں, جب بازار سے جائیں گے کچھ ہی گل سیکھ کے آتے ہیں, اسکول میں سیکھنے کم جاتے ہیں, خراب ہوئے کوئی نئی چند چال کیا. وہ صحابی کا بچہ کہتا ہے میں نے چلتے قافلوں سے کیا سیکھا, چھوٹا بچہ. میرے ابا جی مدینے میں گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں باز کر رہے تھے, بیان کر رہے تھے کہ تم نے جماعت وہ پڑھائے جس کو قرآن, واپس آئے, بستی کو بلایا, جائزہ لیا, پوری بستی میں سب سے زیادہ قرآن کس کو آتا تھا, کہتے مجھے, اور میری عمر اس کو کتنی تھی,
6 سال کی ہے، 8 سال کی ہے، کہتے میرے پاس ایک چادر تھی، اس کو میں گلے میں باندھتا، جب میں سجدے میں جاتا تو چادر اکٹھی ہو جاتی، میں پیچھے سے ننگا ہو جاتا، عورت گزری، ہماری جماعت ہو رہی تھی، پیچھے سے عورت گزری محلے کی، کہتی امام صاحب چھوٹا کھا لو، امام صاحب ننگے پہ، وہ گزری کہتی امام صاحب کو پیچھے سے اس طرح تو کر لو، کہتے پھر وہی عورت میرے لیے چادر بنا کے لائی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، چادریں پاس نہیں تھی، قرآن تھی، چادریں پاس نہیں تھی، چلتے پھرتے قرآن تھے۔ ہماری عائشہ سے نے پوچھا رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیا ہے، تو کیا جواب دیا؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ صحابی کہتے ہیں جس دن نزول کے اعتبار سے قرآن مکمل تھا، ہمارا عمل اس میں مکمل تھا، قرآن پڑھتے تھے، ان کے عمل قرآن سنتے تھے۔ خدمت خلق کیسی تھی؟ قرآن آ گیا، جہاد کیسا کیا؟ قرآن آ گیا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، سچ ایسا بولا کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان ایسا لائے کہ میعاد بن گیا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اور ان کے عمل پہ قرآن آتا تھا، ان کے جھگڑے ہوتے فیصلے آسمان سے، ان کے مشورے ہوتے تصدیق قرآن سے آتی تھی، وہ کام کامیاب ہوتا۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، بس آج یہ گزرتی رات میں میری التجا ہے، اپنے گھروں میں قرآن کی کوئی ترتیب بنائیں، ہمارے بچوں کو قرآن ایسا نہ ہو جائے کہ دنیا کے سارے علم ہو قرآن، اور جنہوں نے قرآن سیکھ لیا اس کو پکا کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا جن کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ کون تھے؟ ایک عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، اور ایک جس نے قرآن پڑھ کے، ایک عشاء کی نماز بھی پڑھتا تھا اور ایک جس نے قرآن پڑھا اس کو بھلا، اس کو یاد رکھنا ہے، اور جو پورا حافظ ہے اس کے پورا یاد رکھنا ہے، جو تبارک اللہ کا حافظ ہے اس کے تبارک اللہ یاد رکھنا ہے، کہ بڑے 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 فائدے کی باتیں کل قیامت میں جب پتہ لگے گا اجر کتنا ہے، اس قرآن میں فیصلے کرنے سفارشیں کس کی چلتی ہیں۔ آج تو مقاموں پہ رشک ہے، اور رشک تو اصل میں قرآن والے پہ ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن مجھے ہم سائے پہ 2 پہ حسد جائز ہے، رشک بھی کہہ سکتے ہیں، حسد بھی حدیث میں لکھا ہے، ایک کسی کو قرآن ملے اور بندہ کہے اللہ تو مجھے اس طرح کے چلنا پڑتا ہے، اور کسی کو مال ملے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو کیا کہے اللہ جس طرح تم نے اس کو دیا ایسے مجھے دے کہ جس طرح یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اس طرح میں دوں۔ وہ ہم تو لیتے ضائع کرنے کے لیے، دنیا کے پیسوں کے لیے، دنیا کے کاروباروں کے لیے، دنیا کے مکانوں کے لیے اپنی آخرت، اپنی مسجدوں میں قرآن کے حلقے بنائیں، لوگوں کو قرآن سکھائیں، اللہ قرآن نہیں آتے، اور جو قرآن سکھا رہے ہیں وہ ساتھ اگر حدیث کی بات نہیں کرتے تو وہ قرآن نہیں پڑھا رہے، وہ گمراہی پھیلا رہے، کیونکہ اکیلا قرآن نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن میں جنازے کا تذکرہ ہے، پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، قرآن میں وضو کی ایک ہلکی سی شکل ہے، طریقہ نہیں ہے، قرآن میں تہجد کا بیان ہے، اس کی رکھتے نہیں ہیں، قرآن میں روزے کی باتیں ہیں، اس کے مسائل نہیں ہیں، قرآن میں جہاد کے احکامات ہیں، پورا نقشہ نہیں ہے، یہ سارا کون بتائیں گے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، اور پھر اس کو پڑھیں، پھر معاشرہ قرآن، ہم چلتے پھرتے قرآن ہو، ہمارے کاروبار قرآن ہو۔ اور آج اللہ تعالیٰ وہ دن لے کے آئے کہ جب ہم دین میں ڈھل جائیں، آج دین کو ہم کھالتے ہیں تو نہیں ڈرتے، اسی دین کے سانچے میں نہیں جاتے، اپنی دکان کے سانچے میں دین کو ڈالتے ہیں، ایک تبدیلی کرتی ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر جو ہم سیاست کی بات روز آپ کو آگے کرتے ہیں، کچھ نہیں، امیر صاحب اس کہہ رہے ہیں یہ سارے بھائی کے بیٹھوں کہ یار ایک قرآن کا کام کرنا، قرآن حدیث اس کا نظام بن جائے۔ کہتے سعودی عرب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں بہاریں دی ہیں کیونکہ ساری دنیا میں قانون جمع ہوتے ہیں، چارٹر جمع ہوتے ہیں ملک کا، کہ ہمارا قانون ہے، یہ ہمارا منشور ہے، یہ ہمارا میمورنڈم ہے، یہ ہمارا سارا، ہر ملک اپنا دستور جمع کراتا ہے۔ سعودی عرب نے یونان میں کیا جمع کرایا ہوا ہے؟ قرآن
جمع کرایا ہوا ہے، کہتے ہیں ہمارے ملک کا قرآن مضبوط قرآن. ہمیں بھی محمد علی جناح بابا قوم نے کیا کہا تھا، قوم نے کیوں جتنے کی کیوں چاہیے تھی. کسی نے ان سے پوچھا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا، تو انہوں نے کیا جواب دیا، قرآن کی موجودگی میں ہمیں کسی دستور کی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں آپ کیسا پاکستان بنا رہے ہیں، کیوں پاکستان بنا رہے ہیں، یہ کوٹیشن موجود ہے باقاعدہ کتابوں میں. کہنے لگے ہم اسلام کی عملی تجربہ گاہ بنا رہے ہیں، جہاں پاکستان اسلام کا پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے. اسلام کی عملی شکل کیا ہے، ہم وہ تجربہ گاہ. ہم نے اقبال کو پڑھا، ان کے شعروں میں جہاد ملا، توحید ملی، خودی ملی، آخرت ملی. شکوہ جواب شکوہ میں بھی خرابیاں کم تھی، نصیحتیں زیادہ تھی. لیکن اب تو ہمارے بچوں کو شاعری شاید سمجھ نہ آتی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اس قرآن کو لے کے چلنا ہے، اور اسی کی بنیاد پر دعوت کا کام، جہاد کسی نے کیا، خدمت کسی نے کی، اور جو سیاست کا بخشہ ہے اس ملک سے اسلام میں جانے چاہیے. کوشش ہم پوری کریں گے، نتیجے کس کے پاس ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی محنت ضائع نہیں کرتا. کہتے ہیں کمزور ہیں بڑے، یہ قرآن والوں کو سنا سپا والے کتنے کرتے تھے. پھر بعض میں ساریہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے پاس پہننے کو کپڑے پورے نہیں، ہمارے پاس کھانا پورا نہیں تھا. ہم سپا والوں کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے، کہتے تھے غمگین نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ جنتیں دے گا جن کی نعمتیں تم نے دیکھی نہیں ہے. روم و فارس کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فتح کر دے گا. وہ حافظ و قرآن والوں ہمیشہ کفر کا نظام نہیں رہے گا. روم و فارس آپ کے لیے فتح ایک دفعہ تو ہو چکا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کرائے گا. آج میں نہیں کہتا، یورپ کہتا ہے کہ 2025 میں یورپ میں مسلمان زیادہ ہوں گے اور عیسائی. ادھر بچے پیدا اور شادیاں کر رہے ہو سارے ہوں گے. 2050 میں امریکہ کا صدر مسلمان ہوگا. میں نہیں کہہ رہا، ان کے ریسرچ سیل کہہ رہے ہیں، ان کے جو تھنک ٹینک ہیں وہ کہہ رہے ہیں، ان کے جو بونافائیڈ انٹلیکچوئلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2050 میں امریکہ کا صدر پاگل ہے. بہت دور کی گل کہہ رہے ہیں. امریکہ کی ایمبیسی افغانستان میں آج جو کلمہ دیوار ہے، سب سے لمبی دیوار ہے اس چوک میں جو ان کا ایمبیسیز کا، اس میں اس دیوار میں کیا لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا گاڑیاں امریکہ کی ہیں اور پرچم اسلام، ٹینک امریکہ کے ہیں، کلمے توحید کے ہیں، ہیلی کاپٹر امریکہ کے چڑھتے ہیں، نیچے بینر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سب اللہ کا. تو انشاءاللہ یہ فضا بن چکی ہے، یہ ماحول بن چکا ہے. کشمیر کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آزادی دے گا، وہ بھی اللہ کے دین کے ساتھ جڑے گا. افغانستان کے مسلمانوں کو آزادی ملی، افغانستان کے مسلمانوں کو آزادی نہیں ملی. امت مسلمہ کے لیے ایک نوید سحر ہو گئی ہے، ایک امید کی کرن پھوٹ گئی ہے. انشاءاللہ ہندوستان کے مسلمان کھڑے ہوں گے. وہ بیکانیر کے مسائل جیسلمیر کے کیا سارے علاقے ہیں، بڑے بڑے علاقے ہیں مسلمانوں کے جو آپ کے انتظار میں بیٹھے. بالکل یہ راجستھان ہے، پیچھے بیکانیر ہے، پیچھے فیروزپور ہے، جہاں سے خود کے پاکستان میں آئے تھے. آئے تو اس لیے تھے کہ ہندوستان اور پاکستان میں فرق ہو. اگر جب ٹی وی لگاتے تو دونوں میں کوئی فرق ہے کہ کوئی شادی میں جائیں، بینک میں جائیں، بازار میں جائیں، انشاءاللہ یہ فرق قائم کریں گے. اللہ تعالیٰ کی توفیق دے گی. جزاکم اللہ خیرا.